اندر میت رکھ کر صندوق بند کیا ہو، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور کسی ولی یا سادات یا علماء کی قبریں پختہ باندھنا اور کسی ملک سے دوسرے ملک یا شہر سے دوسرے شہر لے جا کر دفن کرنا درست ہے یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ میت اگر تابوت کے اندر ہو، نماز اس پر اسی طرح جائز ہے، کھولنے کی حاجت نہیں ہے، یعنی تابوت کے اندر، صندوق کے اندر نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اور تابوت کے اندر دفن کرنے کے متعلق، یعنی یہ سوال تھا نماز جنازہ کے متعلق کہ تابوت کے اندر، صندوق کے اندر نماز جنازہ ہو جاتی ہے یا نہیں، تو فرمایا کہ اس میں نماز جنازہ ہو جاتی ہے، صندوق کے اندر ہی اگرچہ رہے، تابوت کے اندر باہر نکالنے کی بھی اصلاً حاجت نہیں ہے۔ اور صندوق میں دفن کرنا، تدفین صندوق ہی کے اندر کرنا، اس میں فقہاء کرام نے اسے مکروہ لکھا ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ ہاں، اس میں اگر کوئی مجبوری ہے کسی قسم کی کہ میت کا جسم ایسا ہو چکا ہے کہ اگر اب صندوق سے نکالیں گے تو اسمیل وغیرہ اٹھنے کا خطرہ ہے، یا گل گیا ہے، یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ ہے جس میں کوئی اس کی عیب، کوئی زہر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے کہ اس میں دفن کر دیں، یعنی مجبوری کے تحت اس کی اجازت ہے۔ لیکن پھر بھی فقہاء کرام نے ایک شرط بیان فرمائی کہ اگر تابوت، صندوق ہی کے اندر دفن کرنا ہے، تدفین کرنی ہے میت کی، تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہی میت کو تابوت میں رکھیں، اس کے نیچے مٹی بچھا لینی چاہیے، یہ حکم ہے، تاکہ سنت کے مطابق ہو جائے، خلاف سنت نہ ہو۔ نیچے مٹی بچھائیں، مٹی بچھانے کے بعد پھر میت کو اس مٹی کے اوپر صندوق میں رکھ دیں، تو پھر دفن کریں، تو یہ ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر یہ جائز ہوگا۔ اگر صندوق کے اندر مٹی وغیرہ نہ بچھائیں تو پھر بہرحال مکروہ ہے، ایسا کرنے سے بچنا زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ قبر جس قدر میت سے متصل ہوتی ہے، اس اندرونی حصہ کو پختہ کرنا ممنوع ہے، اور باہر سے پختہ کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اور معظمان دینی کے لیے ایسا کرنے میں بہت مسائل شرعیہ ہیں کہ یعنی فرمایا قبر کا اندر پختہ کرنا، چاہے وہ کوئی معظم دینی ہو، یعنی عالم دین ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا ولی ہے، قبر کے اندر کو پختہ کرنا، پکا کرنے کی اجازت کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، قبر کے باہر اگر کہ معظم دینی کے لیے قبر پختہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، لیکن حرج بھی اس میں اصلاً نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن اندر سے اگر پکا کریں گے قبر کو، کسی کی بھی قبر ہے، تو یہ منع بھی ہے اور اس میں گناہ بھی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ لاش کا ایک ملک سے دوسرے ملک کو لے جانا تو بڑی بات، دوسرے شہر کو لے جانا بھی ممنوع ہے، میل 2 میل تک لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری کے اندر اور فتاوی شامی وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ یعنی میت، یعنی جہاں پر ایک شخص فوت ہوا ہے، بندہ مومن جس جگہ پر فوت ہوا، جس شہر میں فوت ہوا، شرعی حکم یہ ہے اسی شہر اور اسی جگہ میں دفن کیا جائے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اور پیچھے ہم نے ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن ایک شہر میں پیدا ہوتا ہے اور دوسرے شہر میں فوت ہوتا ہے، ایک جگہ پیدا ہوتا ہے اور فوت ہوتا ہے کسی اور جگہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی جگہ اگر اس کی تدفین ہو جاتی ہے تو جہاں پر پیدا ہوا تھا اور جہاں پر اس کا وصال ہوا، یہ سارا جو جگہ ہے یہ ناپی جاتی ہے، جتنا فاصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا جنت میں اسے جگہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ فضیلت ہے اپنے شہر سے کسی شہر میں جا کر، یعنی اپنے آبائی گاؤں، اپنے آبائی شہر سے دور جا کر اگر بندہ فوت ہو جائے تو شرعی حکم یہی ہے اور اس کی فضیلت ہے کہ اسے اسی جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میت کو لے جانا تو دور کی بات ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر بھی لے جانا منع ہے۔ تو ہمارے ہاں تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں جی میت کو لے آتے ہوئے۔ اب میت بیچاری پر کیا گزر رہی ہے،
یا ان کے اہل خانہ پر اتنے دنوں کیا گزرتی ہے، کیا حالات ہوتے ہیں، یہ ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جی میت ہمارے پاس آ جائے تو ہم نے پاس کیا کرنا ہے، یہاں بھی تو مٹی کے سپرد کرنا ہے، تو جہاں فوت ہوئے ہیں وہیں مٹی کے سپرد کر رہے ہیں۔ باقی رہا کہ دعا آپ ملک کے دنیا کے کسی کونے سے کسی کے لیے کریں، دعا پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے شرعی حکم یہ ہے کہ جہاں بندہ فوت ہو وہیں پر دفن کرنا چاہیے۔ ہاں 1-2 میل آگے پیچھے اگر کرنا ہے بامر مجبوری تو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی اجازت بھی بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔